وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. یونس علیہ السلام کی بات کل درس میں آپ کے سامنے آئی کہ یہ بھی رسولوں میں سے تھے. جب یہ اپنے علاقے سے چلے گئے ناراض ہو کر کے اور کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی پوری بھری ہوئی تھی، اسی پر یہ بھی سوار ہوئے اور بیچ دریا میں بیچ جو ہے سمندر میں یہ معاملہ ہوا کہ کسی ایک کو جو ہے کشتی سے پھینکنے کی بات آئی یا دریا میں ڈالنے کی بات آئی اور قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام نکلا اور انہی کو سمندر میں ڈال دیا گیا. یہ یونس علیہ السلام کا ذکر. اب جب ان کو سمندر میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا اس کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں بھی ان کی حفاظت فرمائی، تو اسی کا آج کے درس میں ذکر ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، ان کو پھینکا گیا پانی میں. ایک طرف پھینکا جا رہا ہے اور دوسری طرف مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مچھلی انہیں اپنے منہ میں لے لے. تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ان کو پھینکا گیا اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی بڑی مچھلی، عربی زبان میں حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو. یہ چھوٹی مچھلیاں جو ملتی ہیں ان کو سمک کہا جاتا ہے، لیکن جو بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں. تو بڑی مچھلی ہی نکل سکتی ہے پورے انسان کو، کوئی چھوٹی مچھلی تو نکلے گی نہیں. تو جو ہے مچھلیاں آج کل تو سب لوگ جانتے بھی ہیں اس چیز کو، کیونکہ جو ہے کتنی بڑی بڑی مچھلیاں اندر ہوتی ہیں سمندر میں، اور کتنی جو ہے وہ تو ان کا معاملہ کس طرح کا ہوتا ہے. اندر جو ہے ان کا پیٹ سمجھو کہ ایک پورا روم ہے اور اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو ہے پانی کے اندر جو. اور آج جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور چونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگوں نے دیکھ رکھی ہیں باقاعدہ جو ہے وہ اندر کے بھی فوٹو اب جو ہے ٹی وی وغیرہ پر دکھاتے رہتے ہیں جو لوگ جاتے رہتے ہیں کیمرے کے ذریعے سے، تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. تو پہلے بھی لوگ جانتے تھے کہ مچھلیاں بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یہ سفر میں تھے، اچھی خاصی تعداد تھی ان کی جو ہے صحابہ کی، اور وہ جو ہے سفر میں تھے.
سفر میں کھانے کا جو ہے کھجور لے کے جاتے تھے کھانے کے لیے، تو کھجور ایک ایک کر کے ختم ہو گیا، پورا کھجور ختم ہو گیا، اور کھانے کے لیے اب کچھ نہیں، بہت جو ہے تھوڑے تھوڑے بانٹ بانٹ کر کے کھجور ملتے تھے، اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ جب بالکل کھجور ختم ہو گیا تو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اسی کو چوس کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے اس طرح سے ان کو انرجی حاصل ہوتی ہے اور وہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد جب سب کچھ ختم ہونے لگا، سب کچھ ختم ہو گیا، گٹلی بھی نہیں ہے، اب پریشانی ہے کہ کریں گے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی سی مچھلی، یہ سمندر کے قریب ساحل پر جو ہے سفر کر رہے تھے، تو بڑی سی مچھلی سمندر سے ان کے لیے بھیج دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح سے انتظام ہوتا ہے جو ہے۔ تو کیا میں بڑی مچھلی کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ سمندر کی بڑی مچھلی ان کو ساحل پر مل گئی، اتنی بڑی تھی۔ اس کے لیے صحابہ نے جنہوں نے حدیث روایت کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی ضعیف کمزور حدیث نہیں ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جب اس کو یہ لوگ پورے 1 مہینے تک کھائے تھے اسی مچھلی کو، 1 مہینے تک، اور ایک آدمی نہیں، بڑی جماعت تھی ان کی، تقریباً 1500 کے قریب لوگ تھے، اور جو ہے 1 مہینے تک اس مچھلی کو یہ لوگ کھاتے رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے تھوڑے تھوڑے، لیکن اس کی جو ہے کتنی بڑی مچھلی تھی اس کو بتانے کے لیے، جو اس کی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے نیچے کی، کہا کہ اس کے درمیان، دونوں ہڈیوں کے درمیان کتنا، اب کانٹے ہوتے ہیں لیکن جو مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے تو یہی کانٹے بہت بڑے ہوتے ہیں تو ہڈی کی شکل میں معلوم ہوتے ہیں۔ کہا اس کو کھڑا کیا تو یہ دونوں اتنا اونچا جائے کہ اس میں سے اونٹ گزر جائے گا، تو وہ مچھلی اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر میں، وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث بھی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظامات ہوتے ہیں، جیسے جو ہے جہاں موقع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے۔ تو بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام کو، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو مچھلی نے انہیں لقمہ بنا لیا، مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر کر لیا۔ اب جب ایسا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو لازمی طور پر کوئی بھی انسان کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی۔ اب کچھ نظر نہیں آتا اس کو، جو یہ تو غیر رسول ہے، نبی ہیں یہ، تو یہ تو خیر کریں گے، لیکن میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام انسان کو بھی کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور ایک نبی، ایک رسول تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہی ہیں۔ اور یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، یعنی آپ کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ جب آپ کوئی چیز جس سے آپ ڈر جائیں، کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً زبان سے ولا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً پڑھیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اندر سے کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی آدمی کتنی بھی تدبیر کر لے، کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اندر سے جو ہے وہ خوف چلا جائے اس کے لیے فوراً ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل سائیکالوجی ہے، یہ ہے بالکل جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو بھی سائیکالوجی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ فوری طور پر جو خوف آتا ہے انسان کو، اس کو دور کرنا ہے، اور یہ آدمی اپنے اندر سے یہ بات کہہ دے ولا حول ولا قوت، تو وہ ڈر جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کے لیے ہلاکت ہے، تو فوری طور پر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ وہی ہے جو بچا سکتا ہے، بقیہ اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب وہ سمندر کے اندر کون بچا نہیں ہے کسی کو، مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں تو کون بچا سکتا ہے، کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ بس
اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، وہی بچائے گا۔ اسی لیے اس کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ دعا میں جو ہے سلف میں سے بعض لوگ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو یہ سب جو ہے ذکر کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، کہ اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے ابراہیم کو بچانے والے یعنی آگ سے مجھے بھی اس مصیبت سے بچا دے، اے اللہ تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس پریشانی سے جو ہے ان کو بچایا، تو مجھے بھی اس پریشانی سے، ہم کو کتنی بڑی بڑی مصیبت ہو جائے نا، اس سے بڑی تو نہیں ہوگی نا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، اتنی بڑی مچھلی اور اس کے پیٹ میں چلے گئے، اتنی بڑی بات ہے، لیکن کیا ہے وہ نبی ہیں، رسول ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان، اس موقع پر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان پر جو آیا وہ دوسری جگہ پر اس کا ذکر ہے، کہا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی جو ہے یونس علیہ السلام نے اس موقع پر، قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے، یہاں نہیں دوسری جگہ پہ، کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے غلطی کر دی تھی، وہاں سے بھاگ کر کے چلا آیا، کشتی پر سوار ہو گیا، کشتی بھری ہوئی تھی، غلطی میں نے کر دی ہے، مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معبود وہی ہوتا ہے جو پریشانی کے وقت جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بس تو ہی ہے جو ایک سہارا ہے اور کچھ نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جب وہ گئے، اگر وہ یہ ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، یہ یہاں پر ہی ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ یہ ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ اب مچھلی کو حکم دے گا کہ مچھلی، اب ان کو مچھلی کو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے اب وہ آگے بات ہے انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی، اسی پر جو ہے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔